السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، اسم اعظم کی بات ہو رہی ہے، اس پر پہلے بھی کافی بیان تعلیم میں کر چکا ہوں۔ مجھے ایک مشکل آئی پیش، تو گھر کے سامنے میں ٹلائی کر رہا تھا، اور کافی سالوں کی بات ہے، پتہ نہیں سردیاں تھی گرمیاں تھی، تو ہمیشہ جب میرے ساتھ یہ 1000 تسبیح ہوتے ہیں تو پھر میں نا ٹلائی کرتا ہوں، بیٹھ کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، تو وہ چوکیدار آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ 2-4 باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو وہاں پڑھائی کر لیتا ہوں، ورزش بھی ہو جاتی۔ تو مجھے ایک بہت بڑے عالم دین بزرگوار نے یہ اسم اعظم عطا کیا، اور وہ عام سوشل میڈیا پر بھی آج کل موجود ہے۔ تو وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ سوشل میڈیا پہ ایسے ہے، لیکن میں اور 2 طریقوں سے آپ لوگوں کو علم دیتا ہوں، کہ اور 2 طریقوں سے بھی مجھے دیا گیا جو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الواحد الاحد ذو الجلال والاکرام۔ ایک صاحب نے اس طریقے سے دیا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد الاحد یا ذی الجلال والاکرام، یا واحد الاحد یا ذی الجلال والاکرام۔ تو مجھے جو نیچے یا واحد یا ذی الجلال والاکرام، اس طریقے سے نہیں، یہ الواحد الاحد ذو الجلال والاکرام اور یا واحد الاحد یا ذی الجلال والاکرام، اس طریقے سے دیا 313 بار اور 1100 بار۔ تو بات ہو رہی تھی، ٹلائی گلی میں کر رہا تھا، اور بزرگوار میرے کان میں کہہ رہے تھے کہ آپ یہ پڑھیں۔ جناب والا، جب وقت جاگنے پہ آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم، احسان کی بارش کا نزول شروع ہو جاتا ہے، پھر رستوں میں بھی اسم اعظم بتاتے ہیں، اوراد بتاتے ہیں، احزاب بتاتے ہیں، کنجی بتاتے ہیں کہ یہ بند تالے کے کھولنے کے لیے، تو وہ وقت ہی ہوتا ہے نا، کشود ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کچھ دن پڑھا، بڑا مزہ آیا، اور اس میں ایک سرور و لطف و کیفیت، اور اللہ نے اس جنجناہٹ سے، اس مشکل سے مجھے نکالا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے لیے جاگو، اللہ کے لیے پڑھو، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یقین کریں کہ عالم بیداری میں بھی وہ مشاہدات، محاذرات، مکاشفات دیکھو گے جو خواب میں دیکھتے ہو۔ تو بہت بزرگان دین کو، مثلا آج ایک بسا ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے
ایک وقت آیا تو حروف مقطعات عطا کیے تھے ایک صاحب خیر کے ہاتھ، اور علم دیا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اور آیت الکرسی میں دو ایسی آیاتیں بتا دیں کہ اس پہ مردے زندہ ہوتے ہیں جب میں چھیلے میں تھا۔ وہ پاور دکھاتے ہیں، طاقت دکھاتے ہیں، اس طرح نسخہ کیمیا بنانے کا آپ کو طریقے بتاتے ہیں۔ تو رہی اسم اعظم کی بات، چھوٹی منہ بڑی بات سورہ کاف، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، مجھے عطا ہے، بالکل عطا ہے۔ اور عطا اس لیے ہے کہ ضروری تھا کہ اتنے بڑے رجال الغیب، مردان غیب کے سینے کے ہم وارث ہیں، تو سلسلہ چلانے کے لیے، قدموں کو مضبوطی دینے کے لیے، اور دماغ اور جسم کو مضبوط بنانے کے لیے، اللہ کی حفاظت میں رہنے کے لیے، تو یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے شیخ پیر سباق بابا جی کو بھی اسم اعظم عطا تھا، دیوان اعظم دیوانہ شاہ بابا جی کو بھی، شیخ محمد الڈن بابا جی کو بھی، اور خاندان چشت میں یہ معین الدین چشتی سے چلا گیا نظام الدین اولیاء، بابا فرید، حالانکہ بدر الدین غزنوی بھی تھے، بہت بڑے ولی کبار تھے۔ تو یہ علم جب ٹرانسفر ہوتا ہے نا صاحب ولایت سے، تو ظاہر ہے پھر ایک وقت آ جاتا ہے یہ دیا جاتا ہے۔ تو بات یہ، ہر اللہ تعالیٰ کا ہر لفظ اسم اعظم ہے، اللہ کے تمام نام خوبصورت ہیں، اس کو صدق کے دل سے بندہ پڑھے تو سارے اسم اعظم ہے۔ تو یہ کسی نے سوال کیے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس ذکر میں بھی جو 3 طرق سے میرے پاس آیا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی بتا دوں، اگر کوئی مستفید ہونا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ تو سارے اذکار رجال الغیب کے ہیں، کسی نے 1 لفظ دیا، کسی نے 2، کسی نے 3، اس طرح ایک کتابیں بھر گئی، ہمارے اپنے بھی سلاسل میں زیادہ ہیں، یہ لوگ نہیں بتاتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ہے بھی نہ، وہ قبر میں لے جاتے ہیں، تو بخل سے کیا ہو جائے گا۔ ہاں، ایک بات دیکھیں، یہ تو ہمارے ورثے میں سخاوت ہے۔ شاہ ہمدان جو ہمارے اجداد میں سے 1400 اولیاء سے فیض پایا تھا اوراد فتحیہ میں، اور جو وہ پڑھیں تو 400 اولیاء کی ارواح آ جاتی ہے صبح اور شام۔ اچھا، یہ اس قسم کے جو چیزیں دینا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے، جب ایک مستجاب الدعوات آدمی دعا کرتے تو پیچھے رجال الغیب کی طاقت آ جاتی ہے، اگر نقش لکھتا ہے تو پیچھے رجال الغیب کی طاقت آ جاتی ہے، تعویذ لکھ جاتا ہے پھر پیچھے رجال الغیب کی طاقت آ جاتی ہے، وظیفہ جو بھی وہ دیتے ہیں اس میں رجال الغیب کی مدد آ جاتی ہے۔ تو یہ جو صاحب متمکن ہے جو سیٹ پہ متصرف باللہ ہے، اس کے پیچھے رجال الغیب کی طاقت پاور ہوتی ہے، وہ ان کو چلاتے ہیں۔ تو ہمارا تو نہ کوئی جمال ہے نہ کوئی کمال ہے، یہ وہ صاحبان کی طاقت ہے۔ تو یاد رکھے گا، ہماری وظائف کی قدر کریں، یہ خیرات اتنا آسانی سے نہیں ملا۔ آپ پڑھیں گے تو میں شرطیاً کہتا ہوں کہ رجال الغیب آپ کی مدد کریں گے، جو ہمارے وظائف پڑھیں گے صدق کے دل سے۔ جو نہیں پڑھے گا وہ رجال الغیب اس سے کھینچ لیتے، ختم، کنگال ہو جاتا ہے۔ اس پر پھر کبھی صحیح بات۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔